ہے. اویس صاحب, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے, میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امریکہ میں جو اس مرتبہ ووٹرز ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور وہ بہت کچھ سوچ رہے ہوں گے, سوچنے کے بعد وہ نکلے اور نکل کے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اتنی بڑی تعداد میں. وہ ایسے کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے جو محرکات ہیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا ووٹ کاسٹ کرنے پہ, وہ کیا ہے؟ دوسرا اس کا حصہ میرا سوال کا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, ہوگا کیا؟ جی مرزا, بہت شکریہ. دیکھیے, جیسے آپ نے خود کہا کہ اس دفعہ ریکارڈ تعداد میں ووٹ پڑے ہیں, اور اس کی ایک بڑی تعداد, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میسج ہے اس دفعہ وہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں جو بڑی کیمپینز ہیں, ٹرمپ کیمپین اور بائیڈن کیمپین, ان میں ریزونیٹ کیا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ہوئے ہیں کووڈ-19 کے دوران. یہ الیکشن امریکہ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں چھٹی نہیں ہوتی, سو بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں بھی جب آپ ووٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو پولنگ سٹیشنز تک لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے. سو 65% پر جو پولسٹرز ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, وہ پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہیں. اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. الیکشن سے پہلے جتنے سرویز ہم نے دیکھے تھے ان میں جو ویریبلز پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے, مجھے لگتا ہے کہ بڑی حد تک وہی پیٹرن ان الیکشنز میں فالو ہوا ہے. تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق تھے کہ جو ٹریڈیشنلی بلو سٹیٹس ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کریں گی, جو ٹریڈیشنلی ریڈ سٹیٹس ہیں وہ ریپبلکن امیدواروں کو ووٹ کریں گی. خاص طور پر جو بائبل بیلٹ ہے یا جو رورل بیلٹ ہے امریکہ کی, اس کے اندر, جبکہ اربن ایریاز میں جو بائیڈن کو اکثریت رہنے کا امکان تھا, اور ہمیں وہی نظر آ رہا ہے. پھر ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ الیکشن ایونچولی سوئنگ سٹیٹس کا الیکشن بن کے رہ جائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ وہیں بات اس وقت آ کر رکی ہوئی ہے. 2 سٹیٹس خاص طور پر وسکانسن اور میشیگن, جو پچھلی دفعہ صدر ٹرمپ جیتے تھے لیکن وہ ٹریڈیشنلی بلو رہی ہیں, اور اس دفعہ اسے جو بائیڈن اپنے حق میں واپس فلپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, جو ان کی کیمپین کو اس کی وجہ سے بہت بوسٹ ملا ہے. ابھی جہاں 264 کے نمبر پر وہ کھڑے ہیں, اس میں ان 2 ریاستوں کا بہت بڑا حصہ ہے. اب جو 5 ریاستیں ہیں جن کے ریزلٹس ابھی آنے باقی ہیں, ان میں بھی گیپ بڑی تیزی سے نیرو ہو رہا ہے. پینسلوینیا پر سب کی نظر تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گزشتہ شام تک تقریباً 10 پوائنٹ سے زیادہ کی لیڈ تھی صدر ٹرمپ کی. لیکن اس وقت جب پینسلوینیا میں تقریباً 89% ووٹ کاؤنٹ ہو چکے ہیں, وہ لیڈ جو ہے وہ 1.6 پوائنٹس کی رہ گئی ہے. اسی طرح جارجیا میں جو لیڈ ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے صدر ٹرمپ کی, اور 50,000 تقریباً ووٹس ابھی کاؤنٹ ہونے باقی ہیں, اور اس میں سے جو بائیڈن اگر 7 سے 8,000 ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جارجیا کو اپنے حق میں فلپ کر سکیں گے. اسی طرح نیواڈا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں, ایریزونا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں. سو اس وقت جو ڈیموکریٹک کیمپین ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے, اور تمام تجزیہ کار اس امکان کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بارنگ اینی مس ہیپ جو ایسے ووٹس نکل آئے میل ان ووٹس میں, کیونکہ اس دفعہ گیم چینجر کا رول میل ان ووٹس نے ادا کیا ہے, اور اس میں بہت اکثریت جو ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں پول ہوئی ہے, اور جو باقی ووٹس رہ گئے ہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ ٹرینڈ کچھ چینج ہوگا. اس لیے جو بائیڈن اس وقت تو یہی نظر آتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اگلے مکین ہوں گے. کی جانب واپس آتا ہوں اویس صاحب, آپ سے سر میرا سوال یہ ہے, امریکی عوام کو لے کر میرا سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے امریکی عوام ہی وہ ہے جو اس کو سلیکٹ کرتی وہاں کے صدر کو. یہ بتائیے سر کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی شخصیت اور ان کا جو ایک اورا تھا اس کو لے کر بہت ساری قیاس رائیاں ود ان یو ایس تھیں, آؤٹ سائڈ یو ایس تھے. 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ نے پرفارم کیا, کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا, اور اسٹیٹسٹکلی ہمیشہ جب بھی کوئی حکمران جا رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر کہتے ہیں جی برا ہی پرفارم کر کے گئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ایک ٹرمپ ورسز ٹرمپ, اگر میں اس الیکشن کو کہوں, کیا آپ اس الیکشن کو ٹرمپ ورسز ٹرمپ دیکھتے ہیں, یا جو میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے اسی کے ساتھ میں کلب کر دیتا ہوں
کہ یہ کون سی ایسی سوچ ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان سے مراد میری ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو ایگریسو ہے، جس کی سوچ ایگریشن پر مبنی ہے، جن کے فیصلے جو ہے، جو ان کے ویژن ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، وہ بیفور الیکشن یا ڈیورنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریشن پر مبنی رہی ہیں. تو یہ شدت پسندانہ جو سوچ ہے، کیا یہ اب بھی، بلکہ یقیناً اب بھی امریکیوں میں پریویل کرتی ہے چونکہ وہ اس بڑی تعداد میں ان کو ووٹ کاسٹ کریں؟ یہ ہے کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس وقت امریکی الیکٹریٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور امریکی انتظامیہ کو اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. 2016 میں جب صدر ٹرمپ پہلی دفعہ کینڈیڈیٹ بنے تھے، ان کے مخالفین نے انہیں بہت زیادہ مس ریڈ کیا تھا، اور جو عوام ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ تو ایک نان سیریس قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ان کا منتخب ہونے کا امکان بہت کم ہے اور ہلری کلنٹن آسانی سے کامیاب ہو جائیں گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جانتے تھے کہ وہ کس سینٹیمنٹ کو پرووک کر رہے ہیں. وہ فالٹ لائنز جو امریکہ کی بیس لائن پر موجود ہیں، وہ ریشل ڈویژنز جو موجود ہیں، وہ نفرتیں جو موجود ہیں، اس کو انہوں نے ابھارا. انہوں نے ایک کنٹروورشل پوسچر لیا، ایک کاؤ بوائش قسم کی مینٹالٹی لی، جس کی بہت زیادہ اپیل ہے رورل امریکہ میں، کنزرویٹو بیلٹ میں، جو وائٹ کرسچن ایونجلیکل ووٹرز ہیں ان کے اندر. اور ان کو وہ 2016 میں ووٹنگ بوتھ تک لانے میں کامیاب ہوئے. بڑی تعداد میں ان کے حق میں ووٹ پول ہوئے اور وہ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے. میں پچھلے 4 سال میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر منتخب ہونا بنیادی طور پر امیگرنٹس کی ناکامی تھی، کیونکہ 2016 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو امیگرنٹس کے جو نمبرز تھے وہ بہت مارجنل سے تھے، بالکل ویسے تھے جیسے اس سے پہلے ہوتے تھے. انہوں نے بڑی تعداد میں آ کر ووٹ نہیں دیا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی سوچ تھی کہ ہم ووٹ دیں یا نہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہلری کلنٹن تو آسانی سے کامیاب ہو جائیں گی. اب 2020 میں جہاں ہم کھڑے ہیں، دوبارہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے 4 سال میں بہت ایگریسو اور بہت کنٹروورشل پاسچر رکھا ہے، سو لوگ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے، اور ان کے لیے ووٹ نہیں کریں گے اور ڈیموکریٹس کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا. لیکن تمام جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، اور اگر آپ سرویز بھی دیکھیں تو پچھلے 2-3 ہفتے میں اگرچہ جو بائیڈن کی لیڈ تھی، لیکن وہ لیڈ بہت نیرو ہوتی گئی تھی، خاص طور پر ڈیبیٹس کے دوران، کیونکہ ڈیبیٹس میں جو بائیڈن اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں کر پائے تھے، اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے تھے جس طرح ان سے توقع تھی. سو اس الیکشن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران جو ریشل ڈویژنز ہیں، جو ایتھنک ڈویژنز ہیں، جو مذہب کی بنیاد پر ڈویژنز ہیں، وہ نہ صرف موجود ہیں امریکہ کے اندر بلکہ اور زیادہ گہری ہوئی ہیں. اور اپنی اس کیمپین میں بھی صدر ٹرمپ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے بار بار اسلامک ٹیررزم کا نام لیا، انہوں نے بار بار امیگرنٹ کمیونٹیز کو نشانہ بنایا، انہوں نے بار بار چین کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے باوجود کہ ان کے مخالفین نے ان کی کووڈ-19 کی جو پرفارمنس تھی اس کی بار بار بات کی. لیکن ان کا میسج جس ڈیموگرافک کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ ریزونیٹ کیا، اور وہ پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں ان کو ووٹ ملا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کاسٹنگ ووٹ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہ امیگرنٹ کمیونٹیز کے پاس ہے، اور اسی کی ریفلیکشن آپ کو میل ان ووٹس میں نظر آ رہی ہے، جنہوں نے اپنی 2016 کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی، اور وہیں پہ جو مارجنل سبقت ہے وہ جو بائیڈن کو حاصل ہوئی. اچھا سر، یہ بتائیں، میرا اسی سے جڑا سوال ہے کہ اب یہ جو سوچ ہے، کیا یہ صرف امریکیوں کی سوچ ہے؟ کیونکہ اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو بھارت کے اندر نریندر مودی کا اقتدار میں آنا اور بار بار آنا، وہ بھی اس چیز کی ترجمانی ہے کہ وہاں پہ بھی نریندر مودی نے اسی ماڈل کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے بھی ایگریشن اور اوپریشن کی سیاست کو اڈاپٹ کیا، اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح انہوں نے محاذ رائے کی اور ہندوتوا کو انہوں نے پرچار کیا. مور اور لیس میں ماڈل ایک ہی سمجھتا ہوں. تو یہ کیا صرف امریکی اس کے ذمہ دار ہیں، یا سوسائٹی جو ہے وہ اب کھل کے کہتی ہے جی کھل کے کھیلیں، اور جو ہماری سوچ ہے ہم جو سینہ چوڑا کر کے کہیں گے جی ہم فاشسٹ ہیں، یا ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں گے جی ہم رنگ و نسل کے اوپر بات کرتے ہیں؟ یہ چیزیں تو خطرناک ہو رہی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں، وہ چاہے بھارت ہو یا امریکہ ہو یا خطے کا کوئی بھی ملک ہو.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گڈ ورسز ایول کی ڈیبیٹ ہے، اور چاہے ہمارے جیسے ملک ہوں یا امریکن سوسائٹی ہو جس میں جیسے میں نے کاؤ بوائش مینٹیلٹی کی بات کی، وہ سینٹیمنٹ اپنی جگہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ اپنے طور پر خود ہی ٹھیک ہو جائیں اور اپنے طور پر خود ہی کسی اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیں، تو پھر ہمیں شاید پولیسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر شاید ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ میرا ایکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے، تو جس فینومینا کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ آخر کیسے لوگوں کو پرسویڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون سا ایسا میسج ہے جس کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو 3 طرح کے بنیادی طور پر ان الیکشنز میں لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنا فیصلہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں اور آپ ان کو کسی بھی قسم کا پیغام دیتے رہیں، وہ پیغام کو پروسیس نہیں کرتے، وہ پرسنالٹی کو پروسیس کرتے ہیں، جنہیں ہم کلٹ فالوورز کہتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو مخالف فریق سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگین وہ دوسری قسم کا کلٹ ہے. وہ آپ کے کسی پیغام سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں وہ اس کو نیگیٹیولی پروسیس کریں گے. تیسری وہ قسم ہے جو فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو فرنج ووٹرز ہوتے ہیں، جنہیں دونوں پارٹیاں اپنے پیغام سے تھوڑا بہت اپنی پوزیشن سے شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے میں نے وسکانسن اور میشیگن کی ایگزامپل دی، جسے صدر ٹرمپ بڑے نیرو مارجن سے پچھلے الیکشن میں جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور تقریباً اتنے ہی نیرو مارجن سے جو بائیڈن انہیں اس دفعہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ پارٹیاں یہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ امریکن سوسائٹی میں ہوں یا وہ انڈین سوسائٹی میں ہو یا یورپ میں ہمیں جو اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ہوں، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب آپ ایتھنک بنیادوں پر یا مذہب کی بنیادوں پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک فیتھ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اس میں ایک ریجنلزم کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ جو ریشنل تھنکنگ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ آسانی سے اس کو بریکٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اویس سلیم صاحب موجود تھے. سر آپ کے وقت کا ہیوسٹن جوائن کر رہے تھے. پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑتے ہیں.